جب تک نہ آ پائے اجالا نہ ہو سکا. میں تو شیخ عبدالسلام سلفی فضل کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جامعۃ التوحید کے بانیان جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی کے قابل قدر ذمہ داران، جامعہ کے ہمارے موقر قابل قدر اساتذہ کرام اور اس جامعہ کے سالانہ اجلاس میں شریک معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، جامعہ کے معاونین اور جامعہ سے لگاؤ رکھنے والے معزز حاضرین. جامعہ سے یقیناً میرا تعلق اس وقت سے ہے، اللہ کے فضل و توفیق سے، جب سے جامعہ کے بانیوں نے اسے جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ کو ایک سوجھ بوجھ کے فیصلے کے ساتھ ان کے اہتمام میں سونپا ہے. اور اس وقت سے لے کر کے آج تک اللہ کے فضل و توفیق سے یہ بات کہنے کی نہیں ہے، جامعہ اللہ کے فضل و توفیق سے اور جامعہ کے ذمہ داروں اور ہم سب کے تعاون سے دن بدن ہمہ جہت ترقی پر ہے. یہ سب اللہ کے فضل و توفیق سے ہے، اور اس کے لیے جامعہ کے ذمہ داروں کو، اس کے بانیوں کو، اس کے متوسلین کو، منتسبین کو، سارے لوگوں کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. جامعہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو ہمارے لیے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پر کھڑا کرنے کے لیے ہمیں آمادہ کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ جامعہ ہر پہلو سے ترقی کر رہا ہے. دن بدن دیکھیے، سال بسال جامعہ اپنی تعمیراتی کام میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. یہ بنیادی وسیلہ ہے، ذریعہ ہے جامعہ میں تعلیم و تربیت اور طلباء کی بڑی تعداد کو یہاں داخلہ دینے کے لیے اور یہاں تعلیم دلانے کے لیے. الحمدللہ بڑی مضبوطی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تعلیمی سلسلہ، تربیتی سلسلہ بھی ہمارے آپ کے سامنے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں. بچوں کے تعلیمی مظاہرے عملاً ہم دیکھتے رہتے ہیں. اساتذہ کے بغیر کوئی تعلیمی سسٹم اور نظام مؤثر، ٹھوس نہیں ہو سکتا. اچھے اساتذہ ہوں گے، اچھے مربی ہوں گے، ہمدرد اور مشفق ہوں گے تو ادارہ ترقی کرے گا. جامعہ کی یہ بھی خصوصیت ہے، اور جامعہ کے ذمہ داران دن رات کوشش کرتے ہیں کہ جامعہ میں اچھے اساتذہ انہیں حاصل ہوں، اور اللہ کے فضل و توفیق سے یہ سلسلہ بھی جاری ہے. جامعہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں داخل بچوں کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے، ایسی انہیں مشکل میں نہ ڈالا جائے. فیس اور ان کی کمزوریوں، فیس کی بنیاد پر ان کی کمزوریوں کی وجہ سے کہ انہیں مشکلات کا سامنا ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے موجودہ حالات میں جامعۃ التوحید کی، اور یہ ہم سب کے لیے ایک سعادت کی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کی بات ہے کہ جامعہ کے ذمہ داران اس بات کو محسوس کرتے ہیں. آج اسی طرح جامعہ کی خصوصیت یہ بھی ہے، آپ بہت سارے پروگرام میں شرکت کرتے ہوں گے،
मदारिस के, मकातिब के, सालाना तालीमी मुजाहिरों के, लेकिन जामिया की खुसूसियत है कि जितनी मोहब्बत, शौक और अच्छे जज्बे के साथ जामिया के सालाना तालीमी मुजाहिरे, तकसीम असनाद के प्रोग्राम में आम लोग मुआमिनीन शिरकत करते हैं कि जामिया के तलबा से जलसागाह भरने की जरूरत नहीं रहती। ये भी जामिया की खुसूसियत है। जहाँ तक मेरी नजर है ये जामिया की खुसूसियत है। हो सकता है कुछ इस्तिस्नाई सूरत हाल हो, लेकिन अभी तो काफी देर हो गई, ऐसा लग रहा था कि पूरा जामिया का कैंपस जामिया के मोहसिनीन, हमदर्दान से भरा हुआ है। ये भी अल्लाह का फजल है, और ये अल्लाह के फजल के बाद ही है कि इस तरह लोगों को मोहब्बत है, और जामिया जो इस तरह तरक्की कर रहा है इसमें कोई शुबा नहीं। हमारा ताउन, हमारी हमदर्दी, हमारा सपोर्ट कलमे हक और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, तौहीद और सुन्नत के मिशन को हम और बढ़ना चाहिए। लेकिन जो सूरत हाल है जामिया की, ये सूरत हाल अल्लाह के फजल तौफीक के बाद जामिया के हमदर्दों और भिमंडी के असहाबे खैर और अहले जमात और मुसलमानाने भिमंडी के ताउन से ही है। बम्बई और दूसरे अतराफ से भी लोग जामियतुत तौहीद को मोहब्बत के साथ और इसी तरह कद्र की निगाह से देखते हैं, और जामिया और जमीयत अहले हदीस भिमंडी के जिम्मेदारों को भी, यहाँ के मिशन को भी बहुत कद्र से देखते हैं। ये मेरे भाइयों, ये खुसूसियात में से है। और इसके पीछे आप जानते हैं कि कोई शख्सियत नहीं है, इसके पीछे जमात है, इसके पीछे आम लोग हैं, इसीलिए इसे कबूल आम हासिल है। आप आते हैं प्रोग्राम में, आप देखिए हर प्रोग्राम, हर सालाना आने वाला प्रोग्राम और बेहतर से बेहतर हो रहा है। इस मौके पर बहुत कुछ कहने की नागुंजाइश है। हम सबको दुआ करनी चाहिए जिम्मेदारों के लिए और काम करने वालों के लिए कि अल्लाह ताला उनके अंदर और इस्तिकामत अता फरमाए, उनकी कोशिशों में बरकत दे, और हम सबको भी तौफीक दे कि हम इस अजीम मिशन को मजबूत और मुअस्सिर और आगे बढ़ाने के लिए अपनी इम्कानी सलाहियतें और अपना इम्कानी ताउन पेश करें। और यकीनन हमारे ताउन से जामिया के जिम्मेदारान मौका ब मौका कहते हैं कि अल्लाह के फजल तौफीक से भिमंडी की जमात अपने जामिया के साथ जितना वालिहाना ताल्लुक रखती है और जिस तरह दिल से ताउन करती है, हम उसको कभी भुला नहीं सकते। ये भी खुसूसियत है। आमतौर पर देखा जाता है लोग अपने इदारों से बेजार, शिकायत, मुख्तलिफ किस्म की बातें करने वाले होते हैं, लेकिन आप जामियतुत तौहीद की बात करें, भिमंडी में आकर के देखें, तासुरात लें, लोगों की सोच और लोगों के नजरिए को जाने, तो अक्सरियत ये कहेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तेजी के साथ जामिया तरक्की करता जा रहा है, हम सब उसकी तारीफ करते हैं और उससे खुश हैं। तो ये भी खुसूसियत है जामिया की। जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ और भी इदारे हैं मुल्क में जमात के, अहले जमात का वालिहाना लगाव है, वालिहाना लगाव रखना चाहिए। और एक बात कह करके मैं बात अपनी खत्म करूंगा कि देखिए जमीयत और जामिया, भिमंडी में जमीयत और जामिया, ये समझिए आप कि हमारी दो आंखें हैं, ये दोनों अच्छी रहेंगी, सेहतमंद रहेंगी और मजबूत रहेंगी, तो समझ लीजिए कि ये हमारे लिए बहुत अजीब चीज होगी। दोनों आंखों में किसी आंख में भी कोई नक्स हो, कोई कमी हो, तो नुकसान कितना हो सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे बाज़ बड़े उलमा ने जमीयत और जामिया के लिए, मरकजी जमीयत अहले हदीस सिंध और इसी तरह जामिया सल्फिया बनारस के लिए कहा था कि जमात अहले हदीस के लिए ये दो आंखें हैं हमारे लिए। इन दोनों आंखों में किसी को नुकसान अगर पहुंचता है तो जमात को नुकसान पहुंचता है। मैं उसे थोड़ी सी तरगीब के साथ ये कहूंगा कि चूंकि जामिया और जमीयत अहले हदीस भिमंडी एक शहरी जमीयत है और जामिया भिमंडी का एक अहम और मुअक्कर जामिया है जो मुल्कगीर सतह पर अपना मकाम अल्लाह के फजल तौफीक से हमा जहद बना रहा है। इसकी हर आंख की हिफाजत,
خوراک کی بینائی اور توانائی قائم کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے ہماری جو صلاحیتیں ہیں، کم سے کم دعائیں اور اچھے جذبات ہیں، اس کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تعلیمی مشن میں، اس دعوت توحید و سنت کی مشن میں، اس جہاد کے مشن میں، آج کے وقت کا اصل جہاد یہی ہے، ہتھیار کا جہاد نہیں، لڑائی کا جہاد نہیں، فزیکل فائٹنگ کا نہیں، اصل جہاد ہر دور کا اور اس دور کا بھی تعلیم کا جہاد ہے، قرآن و سنت کے ذریعے جہاد ہے۔ یہ جہاد کا مشن ہے، اس جہاد کے مشن کے ساتھ ہم سب کو وابستہ رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ادارہ کے ذمہ داران کو اللہ تعالی توفیق دے اور ان کی کوششوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے، اور ہمارے جامعہ، اس جامعۃ التوحید کے جو اساتذہ کرام ہیں، بڑے موقر ہیں، معزز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے جو نسل اور جنریشن تیار ہوتی ہے، اس فیکٹری اور کارخانے میں جو مال تیار ہوتا ہے، یہ حقیقت میں انہی کی صلاحیتوں کا نمونہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب جب تک زندہ رہیں توحید پر رہیں، تقویٰ پر رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر رہیں، اور اسی پر ہماری موت ہو۔ اور اپنے عزیز طلبہ کے لیے، بالخصوص تمام طلبہ کے لیے نہیں بات کرنے کی گنجائش ہے، فارغین طلبہ کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جب آپ اپنی عوام میں جا رہے ہیں، اپنوں میں جا رہے ہیں، اپنی قوم میں جا رہے ہیں، اور آپ کو اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ علماء میں سے ہو گئے، آپ عالم ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ میراث نبوت کی آپ حفاظت کریں، اور سلف کی باتوں کو اور ان کے طریقے کو یاد رکھیں۔ سلف کسی کو عالم نہیں مانتے تھے جب تک علم کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا تھا، اسے جاہل سمجھتے تھے جو علم کے مطابق عمل نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو اللہ تعالی توفیق دے کہ جتنا کچھ ہمیں علم ملا ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں، کہیں ایسا نہ ہو علم کے بعد ہمارا شمار جاہلوں میں ہو جائے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔